السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست میں درس قرآن میں جو سورہ متعلق ہے وہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 107 سورۃ الماعون ہے۔ آئیے پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تو تباہی ہو ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور معمولی استعمال کی چیزوں کو روکتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو صورت ہے سورۃ الماعون، صاحب فتح القدیر نے اس کے دو نام اور ذکر کیے ہیں۔ اس صورت کو سورۃ الدین بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الماعون کو سورۃ الدین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک نام سورۃ الیتیم بھی ہے، چونکہ اس میں یتیم کا بھی ذکر ہے اور الدین کا لفظ بھی اس صورت میں آیا ہے۔ اس صورت اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی کئی صورتیں ایسی ہیں جس میں کچھ آیتیں مکی ہیں اور کچھ آیتیں مدنی ہیں۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے سورۃ الماعون۔ اس کی شروع کی 3 آیتیں مکی ہیں، یعنی ہجرت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور آخر کی 4 آیتیں مدنی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ یہ صورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، کیونکہ شروع کی 3 آیتیں اس کی مکی ہیں اور آخر کی 4 آیتیں مدنی ہیں۔ اس صورت کے ترجمے کے بعد اور اس کے نام کے معلوم ہونے کے بعد اب ہم شان نزول پہ غور کرتے ہیں کہ شان نزول کیا ہے، اس صورت کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی جلد 20 صفحہ 143 کے اندر لکھا ہے، کئی باتیں نقل کی ہیں کہ یہ صورت عاص بن وائل سہمی مشرک و کافر کے بارے میں اتری ہے۔ دوسری روایت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ یہ صورت ایک منافق کے بارے میں جس کا نام لیا نہیں گیا، اس کے بارے میں یہ صورت اتری ہے۔ امام قرطبی آگے کہتے ہیں کہ یہ صورت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو جہل کے بارے میں اتری ہے، جیسا کہ آگے اس کا تفصیل سے ایک واقعہ ذکر کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابو سفیان کے بارے میں یہ صورت اتری ہے، اور امام قرطبی نے اس کے سلسلے میں قول بھی نقل کیا ہے کہ ابو سفیان ہر ہفتے ایک اونٹ ذبح کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک یتیم اس کے پاس آیا اور اس نے اونٹ کا گوشت مانگا، تو ابو سفیان نے بجائے اس کے کہ اس پر رحم کھائے، ترس کھائے، اس کو اونٹ کا کچھ گوشت دے دے، اس نے اس کو لاٹھی سے مار کر بھگا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذالک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ بہرحال چاہے یہ عاص بن وائل سہمی کے بارے میں اتری ہو، چاہے یہ ابو جہل کے بارے میں اتری ہو، چاہے یہ کسی اور منافق کے بارے میں اتری ہو، چاہے یہ صورت ابو سفیان کے بارے میں اتری ہو، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر 2 گروہ کا ذکر کیا ہے۔ پہلی 3 آیتوں میں کفار کا ذکر ہے، کافروں کا، اور آخر کی 4 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو منافق کہا جاتا ہے، جو ظاہری طور پر اپنی زبان سے تو اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندرونی طور پر اپنے دل میں کفر اور نفاق
اور عقیدے کا بگاڑ، بدعقیدگی، یہ ساری چیزیں اپنے اندر چھپائے رکھتے تھے، جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، یہاں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ صورت نازل فرمائی ہے اور اس صورت کے اندر دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، دو گروپ اور دو جماعت کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت قرآن پاک میں اتاری اور اس کو جگہ دی قرآن پاک کے اندر؟ تو اچھی طرح سے یہ بات آپ اور ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد سامعین کو اور سننے والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے اور ان کے دلوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ آخرت کا انکار انسان کے اندر کتنا بگاڑ پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ آدمی کتنا بے رحم ہوتا ہے جو عقیدہ آخرت کا اقرار نہ کرے اور اس کا انکار کرے۔ تو یہ پوری صورت بیان کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ انسان آخرت کے عقیدے کی اہمیت کو سمجھے اور اپنے دل میں یہ بات بیٹھائے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، وہ انسانیت کے دشمن، اخلاق کے دشمن اور پوری انسانی برادری کے دشمن ہوتے ہیں، اور ان کا کیریکٹر، ان کے اخلاق، ان کا جو آخرت کا انکار کرتے ہوں یا زبان کے اعتبار سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور اپنے دل میں کفر اور نفاق کو چھپائے رکھتے ہوں۔ اس کے بعد ہم اب ایک ایک آیت کی تفسیر اور اس کی کامنٹری آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں دیکھنے سے مراد آنکھ سے بھی دیکھنا ہے، کیونکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کا حال اس صورت کے اندر بیان کیا ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی شخص جانکاری حاصل کرنا چاہے تو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ دوسرا مطلب ارائیتا کا غور کرنا اور جاننا بھی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اردو میں بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کی خبر ہے، میں جانتا ہوں اس چیز کو۔ اور ہم اردو میں بولتے ہیں مثال کے طور پر ذرا یہ بھی تو دیکھو، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس بات پر بھی غور کرو، اس بات پر تھوڑا دھیان دو، توجہ دو۔ تو اس صورت کے اندر جو یہ آیت ہے ارائیتا، کیا تم نے دیکھا، تو اپنی آنکھ سے بھی دیکھنا مراد ہو سکتا ہے، اور غور کرنا، توجہ دینا، دھیان دینا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ سوال کیا، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ تو سوال کے ذریعے بات پوچھنے کا، سوال کے انداز میں بات پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں کہ وہ شخص صحیح ہے یا غلط ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ پوچھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کے ذہن میں یہ بات بیٹھانا مقصود ہے کہ جو شخص آخرت کا انکار کرے اور جو شخص منافق ہو، وہ گھٹیا کردار کا آدمی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اچھے کردار کا اور اچھے کیریکٹر کا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اور انسان کو اس بات کا خواہش مند بنانا ہے اس آیت کے ذریعے کہ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں معلومات کرے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں اور جو منافق ہوتے ہیں، تاکہ وہ انسان عقیدہ آخرت کی اخلاقی اہمیت کو اور اس کی ویلیو کو سمجھے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس آیت کے اندر جو لفظ دین ہے، علماء تفسیر کہتے ہیں اس سے مراد آخرت ہے، بدلے کا دن ہے، جس دن ہر انسان کو اس کی اچھائی کا اور ہر انسان کو اس کی برائی کی سزا ملے گی اور اچھائی کا بدلہ ملے گا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، دوسری آیت، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دھکے دینے کا مطلب علماء کرام نے کہا ہے کہ یتیم پر ظلم کرتا ہے، اس کا حق مار کھاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ چنانچہ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ فجر، سورہ نمبر 89 آیت نمبر 17 کے اندر اللہ نے فرمایا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، یعنی تمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ اس لیے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہو۔
اس سلسلے میں صاحب تفہیم القرآن نے تفہیم القرآن جلد 6 صفحہ 482 کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا ہے، جو انہوں نے قاضی ابو الحسن صاحب کی کتاب اعلام النبوہ سے اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابو جہل ایک یتیم شخص کا ذمہ دار تھا، اس کا والی تھا۔ ایک دن وہ بچہ، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ کم عمری ہی میں وفات پا چکا ہو، اس کو یتیم بولتے ہیں۔ وہ بچہ بالکل ننگے بدن، اس کے جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں تھا، ننگے بدن ابو جہل کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، درخواست کی کہ اے ابو جہل، میرے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے مجھے کچھ دے دو تاکہ میں استعمال کروں، میں بھی کپڑے بنوا لوں۔ اس ظالم نے اس یتیم بچے کی طرف دھیان تک نہیں دیا، بلکہ اس کو ڈانٹا۔ آخرکار وہ یتیم بچہ مایوس ہو کر کھڑا واپس ہو گیا۔ قریش کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے شرارت اور بدنیتی سے اس بچے سے کہا، جاؤ محمد کے پاس، وہ ابو جہل سے تمہارا مال دلوا دے گا۔ وہ بچہ یتیم بیچارہ جانتا بھی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل کا کیا تعلق ہے۔ وہ انجانے میں ابو جہل کے مال کے مطالبے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور قریش کے جو لیڈران تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی یہ بچہ محمد کے پاس جائے گا اور محمد ابو جہل کے پاس جب جائیں گے تو دونوں میں جھگڑا ہوگا، تکرار ہوگی، لڑائی ہوگی اور مزہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہی یہ یتیم بچہ پہنچا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل سے کہا، ابو جہل نے اس کا استقبال کیا۔ واقعے میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، ان کی عزت کی۔ ابو جہل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو جہل، اس یتیم بچے کا مال اس کو واپس کر دے۔ ابو جہل نے بلا کچھ چوں چرا کیے ہوئے اس یتیم بچے کا مال فوراً واپس کر دیا۔ قریش کے جو لیڈران تھے جو انتظار کر رہے تھے کہ محمد میں اور ابو جہل میں بھی لڑائی ہوگی، وہ حیران تھے کہ آخر کیا بات ہے، محمد نے ابو جہل پر کیا کر دیا۔ فوراً قریش کے لیڈران ابو جہل کے پاس آیا اور اس کو تانا دیا، برا بھلا کہا کہ ابو جہل، تو بھی اپنے دین سے پھر گیا۔ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، جب محمد میرے پاس آیا تھا تو مجھ کو ایسا لگا کہ اس کے دائیں بائیں ایسی چیزیں ہیں جو اگر میں نے ذرہ برابر بھی محمد کی بات کی خلاف ورزی کی تو وہ ساری چیزیں مجھ کو اپنے قبضے میں لے لیں گی، میرے اوپر حملہ کر دیں گی۔ میں بالکل ڈر گیا اور فوراً اس یتیم بچے کا مال میں نے واپس کر دیا۔ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، جب محمد میرے پاس آیا تھا تو مجھ کو ایسا لگا کہ اس کے دائیں بائیں ایسی چیزیں ہیں جو اگر میں نے ذرہ برابر بھی محمد کی بات کی خلاف ورزی کی تو وہ ساری چیزیں مجھ کو اپنے قبضے میں لے لیں گی، میرے اوپر حملہ کر دیں گی۔ میں بالکل ڈر گیا اور فوراً اس یتیم بچے کا مال میں نے واپس کر دیا۔ یہاں آپ سوچئے سنجیدگی کے ساتھ کہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا، اور جو لوگ اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے تھے، ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ، ان لوگوں کا یتیم بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ ایک معاملہ تو یہ سوچئے، اور دوسری چیز یہ سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کتنا اچھا تھا، آپ کے اخلاق کتنے بلند تھے، اور آپ کے اخلاق کا ابو جہل جیسے بدترین دشمن پر کیا روب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الضحیٰ سورہ نمبر 93 آیت نمبر 9 کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیموں کے ساتھ تو برا برتاؤ نہ کر، حکم دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اس کے بعد جو تیسری آیت ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ کافروں کی تیسری خصوصیت ہے، ان کی تیسری عادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی یہ لوگ اتنے گھٹیا کردار کے، اتنے گھٹیا کیریکٹر کے لوگ ہیں، انسانیت کے ایسے دشمن لوگ ہیں، یعنی خود تو مسکین کو کھانا کیا کھلائیں گے، اگر دوسرا کھلانا چاہے تو وہ لوگ کہہ سن کر راضی بھی نہیں کرتے کہ دوسرا کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، خود بھی نہیں کھلاتے اور دوسرے کو اس بات پر راضی بھی نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا کسی مسکین کی مدد کر دے، کسی مسکین کا تعاون کر دے، اس کو سپورٹ کرے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے
کہ جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا بات ہے، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈالا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، کہ ہم نمازی نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو اب آپ سوچئے کتنی گھٹیا چیز ہے کہ ایک آدمی مسکین کے ساتھ تعاون نہ کرے، اس کی مدد نہ کرے اور اس کو ایک وقت کا کھانا نہ کھلائے۔ یہ کتنا بدکردار آدمی ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی بیان کی ہے۔ جہاں جہنمی لوگوں کی بہت ساری باتیں ہیں جو ان کو جہنم میں لے جائیں گی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے جو ان کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو قرآن میں نقل کیا ہے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اسی لیے آج جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان 3 آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری 4 آیتیں ہیں جو مدنی ہیں، ان میں منافقین کا ذکر کیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو تباہی ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بددعا دی ہے، ویل جہنم میں ایک جگہ کا بھی نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ٹھکانہ جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی وادی بتایا ہے، جس کو ویل کہا جاتا ہے۔ تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ صرف منافقین مراد نہیں ہے۔ اس دھمکی کے اندر اور اس عذاب کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں جو نماز کو اپنے وقت پر نہیں پڑھتے، جو نماز میں تاخیر کرتے ہیں، ٹال مٹول کر پڑھتے ہیں۔ ساہون کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں۔ آگے ذکر کرتے ہیں امام ابن کثیر کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو ہمیشہ آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ بھی داخل ہیں جو نماز میں غور و فکر نہیں کرتے۔ وہ لوگ بھی داخل ہیں جو نماز میں خشوع اور خضوع نہیں کرتے۔ یہ سارے افراد اس لفظ ساہون کے اندر داخل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 143 کے اندر فرمایا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ان منافقین کا حال یہ ہے کہ جب ان کو نماز کے لیے کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے، یہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ نہ چاہتے ہوئے، ڈر سے کہ لوگ ہم کو منافق کہیں گے، اس لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لوگ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اسی چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سمجھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1412 کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کا حال یہ ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے کا اور ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اب جب سورج ڈوبا چاہتا ہے تو فوراً اس نے 2-4 ٹھونگے مار لی، مرغے کی طرح یا چڑیے کی طرح یا کوے کی طرح مار لی اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ نہ نماز کے ارکان صحیح سے ادا کرتا ہے، نہ رکوع سجدے صحیح سے ادا کرتا ہے۔ یہ منافقین کی نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ روایت فرمائی کہ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ یعنی یہ شخص مکروہ وقت میں کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اول وقت یعنی پہلے وقت میں نماز پڑھیں۔ جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت ہمیں نماز شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ تاخیر کرنے کی صورت میں خدا نہ خواستہ ہم اس وعید کے اندر آ سکتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز کی خصوصیت بتائی ہے۔